السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جی میرے پاس ایک بہت اہم سوال آیا ہے کہ حلال گوشت جانوروں کا پیشاب کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پاک ہے؟ اس کی چھینٹیں اگر کپڑے پہ لگ جائیں کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس کا صحیح جو جواب ہے وہ یہ ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جو ہمارے لیے حلال جانور ہیں، اس کی نجاست بھی ناپاک ہے۔ البتہ یہ نجاست خفیفہ ہے، لیکن اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ہے کہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر یہ نجاست لگ جاتی ہے، گویا اگر اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس کی جو نجاست ہے وہ ناپاک ہے، لیکن ہے نجاست خفیفہ، اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو اس کو کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ کپڑے کو پاک کر کے اس کے بعد پھر نماز ادا کریں۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں، یہ نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے، تو اس سے نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر اس کو مثلاً ایک شخص آتا ہے راستے میں، اگر اس کی کوئی ایسی حلال جانوروں کا پیشاب اس کو لگ جاتا ہے، چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، تو اگر اس نے جا کے نماز ادا کر لی تو اس کے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ نجاست خفیفہ کا مطلب کہ کپڑوں پر اس طرح دیکھیں، اگر صرف چوتھائی حصے کے برابر اگر نجاست لگی ہے تب یہ معافی کی صورت ہے۔ اگر چوتھائی حصے کے برابر، چوتھائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ دامن الگ ہے اور آستین الگ ہے، اس کی چوتھائی حصے کے برابر اگر نجاست لگی ہے، اگر اس کو علم نہیں تھا نجاست لگی ہوئی ہے، اس نے جا کر نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو پتہ چلا کہ نماز تو میں نے پڑھ لی، تو بہرحال اس کا کپڑوں کا پاک کرنا ضروری ہے اس وقت۔ اگر اس کو نماز سے پہلے ہی یہ علم ہو جائے کہ میرے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، شرط مثلاً اگر تھوڑی سی بھی لگی ہے، نجاست خفیفہ تھوڑی سی بھی لگی ہے، تو یعنی کہ چوتھائی حصے کے برابر اگر لگی ہے، تو اگر اس کو نماز سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے یا کسی شخص ساتھ والے نے بتا دی ہے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو کوشش کرے نماز سے پہلے اس نجاست کو صاف کرے، کپڑوں کو پاک کرے، اس کے بعد جو ہے نا نماز ادا کرے۔ یہ صحیح جواب ہے اس کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔